جی ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اس شخص کی جس کا ذکر کرتے ہی امریکہ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے ظالم کہتی ہیں اور کچھ لوگ اسے اسلام کا سپاہی مانتے ہیں، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ صدام حسین ہیرو تھا یا پھر ظالم؟ آئیے جانتے ہیں تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے حافظ عثمان پراچا سے۔ جی بہت شکریہ عثمان صاحب آپ کا۔ صدام حسین 1937 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوا اور اس کے بعد صدام حسین کے والد کا انتقال 55 میں ہی ہو گیا تھا، لیکن اس کے چچا نے صدام حسین کو پالا جو عرب قوم پرستی کا بڑا حامی تھا۔ صدام حسین نے تعلیم قاہرہ یونیورسٹی میں حاصل کی اور پھر واپس آ کر بعث پارٹی میں شامل ہوا اور پھر صدام حسین 1979 میں عراق کا پی ایم بنا۔ اچھا حافظ صاحب، پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ صدام حسین نے ایران سے جنگ کیوں لڑی؟ اس پر جنگ مسلط کی گئی یا اس نے خود جنگ چھیڑی تھی؟ جی عثمان صاحب، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ 1979 میں ایران کے اندر آیت اللہ خمینی کے تحت شیعہ انقلاب آیا۔ آیت اللہ خمینی نے اعلان کیا کہ ہم اس انقلاب کو دوسروں ممالک تک پھیلائیں گے۔ صدام حسین کو خطرہ ہوا کہ ایران عراق کے اندر شیعہ بغاوت کر سکتا ہے، اور پھر ان دونوں ملکوں میں ایک پرانا جھگڑا بھی تھا شت العرب نامی دریا کا۔ صدام نے کہا یہ وقت ہے ایران کو روکنے کا۔ اس نے پھر آخرکار 1980 میں ایران پر حملہ کر دیا۔ جب ایران پر حملہ کیا تو پھر یہ جنگ پورے 8 سال چلی، لاکھوں لوگ مارے گئے، لیکن صدام حسین کہتا رہا میں عراق کو ایران کے انقلاب سے بچا رہا ہوں۔ اچھا یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس نے کویت پر قبضہ کیوں کیا؟ کیا وہ ایران کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کا بھی خلاف تھا؟ نہیں، اصل میں ایران عراق کی جنگ کے درمیان عراق کو معاشی طور پر بہت زیادہ نقصان ہوا۔ عراق نے تقریباً $80 بلین کا قرض لیا تھا، جس میں $14 بلین قرض جو ہے وہ کویت نے دیا تھا۔ جب کویت نے اپنا قرض واپس مانگا تو صدام حسین کہتا تھا کہ یہ قرض ہمیں معاف کر دیں، کیونکہ ہم نے یہ جنگ صرف عراق کے لیے نہیں لڑی بلکہ پورے عرب ممالک کے لیے جنگ لڑی ہے۔ لیکن کویت نے معاف نہیں کیا۔ صدام کو غصہ آیا اور اس نے اس کو اپنی توہین سمجھا، اور صدام حسین نے آخرکار 2 اگست 1990 میں کویت پر حملہ کیا اور وہاں پر قبضہ کر لیا۔ لیکن جب عراق نے کویت پر قبضہ کیا تو امریکہ سمیت پوری دنیا عراق پر ٹوٹ پڑی۔ اچھا حافظ صاحب، یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا، لیکن پھر اس نے اسرائیل کے خلاف جنگ کیوں لڑی؟ اس نے اسرائیل پر 39 میزائل کیوں مار دیے؟ جی ناظرین، آپ یہاں پر صدام حسین کی غیرت کو دیکھیں۔ جب اسرائیل فلسطین پر ظلم کر رہا تھا تو صدام حسین نے کہا اگر اسرائیل فلسطینی کے ایک بچے کو بھی شہید کرے گا تو میں اسرائیل کو میزائلوں سے جلا دوں گا۔ تو سچ میں صدام حسین نے اسرائیل پر 39 میزائل مار دیے، لیکن پوری دنیا نے صدام حسین کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن صدام حسین تنہائی میں بہادری سے لڑتا رہا۔ جی آپ صاحب بہت شکریہ۔ اچھا ہمیں یہ بتائیں پھر آخرکار صدام حسین کا انجام کیا ہوا؟ جی اصل میں 2003 میں جب امریکہ نے عراق پر جھوٹا الزام لگایا کہ صدام حسین کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، پوری دنیا نے صدام حسین کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، صدام حسین چھپ گیا لیکن بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔ 2006 میں عید الاضحیٰ کے دن جب لوگ عید منا رہے تھے، صدام حسین کو پھانسی دی گئی اور صدام حسین کے آخری الفاظ تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہی مومن کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ جی حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ اور ناظرین یہ تھی صدام حسین کی کہانی۔ صدام حسین سے غلطیاں بھی ہوئی تھیں، لیکن اس نے اپنی قوم کو بیچا نہیں۔ ہمارے لیڈروں کی طرح اس نے اپنی قوم کو بیچا نہیں تھا، بلکہ وہ ظالموں کے لیے ظالم تھا اور دشمنوں کے لیے دشمن اور اپنے لوگوں کے لیے وہ ایک ڈھال تھا۔ صدام حسین کی موت میں شہادت میں وقار تھا اور اس کے آخری کلمات تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی داستان میں غیرت کا پیغام تھا۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔